الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ہی وہ غم میں ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجے بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد خیرات دینے والے کو تکلیف پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ حلیم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 262 اور 263، 260 پر 2 اور 260 پر 3 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس ہوگا، ایسا اجر نہ قیامت میں ان کو کسی چیز کا خطرہ ہوگا نہ وہ کسی غم میں ہوں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی 1000 درجہ صدقے سے بھی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ صدقہ کر کے اسے بار بار تانے دیتے رہو کہ ہم نے خرچ کیا ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے میں نے کل بتایا نیکی کرنا بھی ایک جیسا اہم ہے، نیکی کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ نیکی برباد کہاں ہوتی ہے؟ شیطان تو پہلے آپ کو نیکی کرنے نہیں دے گا، اگر آپ نے ہمت کر کے نیکی کر بھی لی تو پھر شیطان اسے باقی رہنے نہیں دے گا۔ 2 راستے سے شیطان تمہاری نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، شبہات، شہوات، یہ 2 چیزیں ہیں۔ شبہات، شک، ڈاؤٹ، انہوں صحیح ہی کہ انہوں صحیح ہی، انہوں بول رہے نا انہوں صحیح کی انہوں صحیح ہی، یہ فرقہ صحیح کی وہ، یہ جماعت صحیح کی وہ، کس کی ماننا؟ حضرت استاد میں کس کی بھی نہیں مانتے، جاؤ پھر تو یوٹیوب کی بھی کی مانتی، جب جاندار کی نہیں مانتے تو بے جان والے کی کیوں مانتی؟ تو یہ جو ہے شک، یہ اس میں ڈالے گا آپ کو اور سب سے بے طرف کر کے رکھ دے گا آپ کو۔ اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے شہوات، اس سے بھی تمہاری ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ خواہش، شہوات کا معنی خواہش، اچھی خواہش، بری خواہش، ساری۔ آدمی کو اپنا نام بڑا پسند ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، ابھی فلاں صاحب نے فلاں مسجد کو اتنا چندہ دیا ہے، آدمی خوش ہو جائے گا، چوڑا ہو جاتا ہے۔ فلاں صاحب نے اتنے موٹے سیمنٹ دلوا دیے، فلاں صاحب نے اتنا لوہا دلوا دیا، فلاں صاحب نے فلاں مدرسے کے لیے زمین دلوا دی۔ بعض دفعہ ترغیباً کہنا کوئی برا نہیں ہے، بھئی بڑا مجمع ہے، ایک بڑا تقاضا ہے، ایک تقاضا پورا ہوا اور بھی تقاضے ہیں تو ترغیباً نام لے سکتے ہیں، بھی فلاں صاحب نے اتنا دیا اور بھی دے، کوئی اور آپ کا بغیر کسی مطالبے کے نام لے لے، کوئی حرج نہیں، یہ تو ترغیب دینا ہے۔ جان بوجھ کو حضرت ذرا میرا نام 1 سے 2 بار لیو، ذرا بیان نامے کا دو، یہ بڑا مسئلہ اتفاقی طور پر زبان پر آ گیا، ابھی فلاں صاحب کا یہ ہے وہ ہے، ٹھیک الگ بات ہے، مستقل کردال کو پھر آپ کو پیچھے سے بولنا، حضرت مجھے بولو، حضرت ذرا میرا نام لے کو بولو۔ ہاں ہمارا کیا، ہمیں تو پریشان حالت میں آنا، ہمیں ادھر بھی دیکھنا ادھر بھی دیکھنا، سب کو ایک سانس کہتا، امام صاحب کو پورے ساساں کہتے، جتنے مسلیاں پورے ساساں، عام آدمی کو ایک سانس نہیں برداشت ہو رہی ہے، اور یہاں تو ساساں کی لائن لگی ہے، کسے جواب دینا امام صاحب، اس نے ہماری پوری بھڑاس کان نکال لیتی، بولے تو فلاں کنٹری کے صدر صاحب کے بارے میں کہتی بول لیتی، فلاں ملک کے
پی ایم کے بارے میں کیا ہونا بول لیتی، یہاں بولے سر کا نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، کوئی بھی نیک کام ہو، خصوصی خود سے ان کے نام پر، ان کی زبان پر آپ کا نام آ جائے، کوئی حرج نہیں، مگر بول کر نام بتلانا یہ بالکل مناسب نہیں۔ کیوں؟ اتنا بڑا آپ نے صدقہ دیا ہے، ایک نام کے لینے سے آپ کا کیا ہو جائے گا؟ لوگ سن بھی لیں گے، کیا کریں گے؟ یہ آپ سوچیں، آپ کا نام کہ بھی فلاں صاحب نے اتنے ٹن لوہا دلایا مسجد کو، میں بار بار اگر ان کا نام بھی لوں، مجھے بتاؤ دلانے والے کو لوگ کیا کر لیں گے؟ ایک سیکنڈ کے لیے سنیں گے وہ انہوں دیس کے بھی ماشاء اللہ تج بولتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں آدمی؟ یہ سوچو کہ اگر تمہارا صدقہ چھپ جائے اور صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے، سوچو تو صحیح قیامت میں کیا ملنے گا انشاءاللہ۔ جسے جاننا ہے وہ جان لے، بات ختم ہے، لوگوں کو بتا کر کیا کریں گے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا صدقہ ریاکاری سے صاف ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، احسان نہیں جتاتے صدقہ کرنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد۔ دیکھو قرآن پاک میں خرچ کرنے کے لیے لفظ زکوٰۃ کا بھی استعمال ہوا ہے، لفظ اطعام کا بھی استعمال ہوا ہے، لفظ صدقہ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ثم لا يتبعون ما انفقوا، ایک ہے صدقہ کرنا، اور صدقہ کرنے کے بعد اگر اس نے احسان نہ جتایا اور اس نے ریاکاری نہیں کی، اس نے کوئی دکھلاوا نہیں کیا۔ احسان جتانا کیسے ہوگا؟ دو طرح سے قرآن ذکر کر رہا ہے، من ولا اذا، دو راستے ہو سکتے ہیں احسان جتانے کے۔ نمبر ایک منن، احسان بتانا، معلوم کہ جی انہوں پورا میچ کر کو دیو ان کو، انہوں پورے چلے گئے تھے، میں ان کو کھڑی ہوں سو۔ آج کل ایک لطیفہ گردش کر رہا معلوم واٹس ایپ میں، ایک شرابی کے پاس ہمارے جماعت کے ساتھ یہاں پہنچے، دعوت دیے، دل نرم ہوا، شراب چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں نکل گا۔ اب کہاں گئے تو بھی گشت میں اسے بلالے چلے آتے، کسے؟ شراب چھوڑانا اسے، اور سب سے پہلے یہ بولتے معلوم کہ بھی انہوں کون کو تو پہلے شراب پیتے تھے اب چھوڑ ڈالے۔ کہاں گئے تو بھی وہ انہوں معلوم کا کون نہیں، پہلے شراب پیتے تھے، اللہ ہدایت دیا شراب چھوڑ ڈالے۔ سن کو ایک بار امیر صاحب بولے کہتے بھائی چار آدمی کے سامنے تمہاری کارگزاری سناؤ کر کو۔ انہیں روتے ہوئے بولیا حضرت جب میں شراب پیتا تھا تو یہ اتنا بدنام نہیں تھا جتنا شراب چھوڑ کو بدنام ہوگا۔ ایک دو چار کو معلوم تھا میرا شراب پینا، مگر اب تو پورے محلے کو معلوم۔ تو ہمیں دعوت دی کیا احسان کر ڈالے کہ اس کے گناہ کا بار بار ذکر کریں گے آپ۔ تو میرے عزیزوں، احسان صدقہ کر کے احسان جتانا، اسے اتنا معیش نہ دی پورا کر کو دیا سو، اسے کہاں دیکھے تو بھی معلوم انہیں معیش پورا کر کو دیا سو، کیا فائدہ احسان جتانے کا؟ ایک ولا ازا، تکلیف بھی نہ دیں، کیا کیا نہیں کرے جو تمہارے واسطے، ہمیں تمہیں ہمارے واسطے اتنا بھی نہیں کرتے، یہ تمہیں پھر بدلہ لیے سر کا ہوگا۔ کیا کچھ نہیں کرے تمہارے واسطے، ہمیں تمہیں ہمارے واسطے اتنا بھی نہیں کم کرتے، کیا مطلب اس کا؟ تو تم صدقہ دیے سو اللہ کے واسطے نہیں، بدلہ لینے کے لیے آپ صدقہ دیے۔ کسی بھی طرح سے آپ غریب کو دیں گے اور غریب کو آپ تکلیف دیں گے تو پھر یہ اس میں وہ چیز وہ کیٹیگری میں آ جائے گا۔ نہ آپ احسان جتائیں گے اور نہ آپ صدقہ دینے والے کو کسی قسم کی تکلیف دیں گے، نہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ رکھیں گے۔ من ولا اذا، اگر کسی کا صدقہ یہ دو چیزوں سے پاک ہے، احسان جتانے سے پاک ہے، تکلیف دینے سے پاک ہے، لہم اجرہم عند ربہم، تو یہ لوگ اپنا اجر اللہ کے پاس پائیں گے۔ کیوں؟ لوگوں سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کبھی دنیا میں انہوں نے احسان نہیں جتایا، اس لیے کبھی دنیا میں انہوں نے صدقہ کرنے والے سے ریورس کوئی کام نہیں لیا۔ لہم اجرہم عند، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ کیسا اجر؟ ولا خوف، قیامت میں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، معمولی نعمت ہے، معمولی دولت ہے، معمولی اجر ہے۔ قیامت کے دن تو ایسی کیفیت ہوگی کہ بچے کے بال بھی سفید ہو جائیں گے اس دن کے خوف کی وجہ سے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، سورہ مزمل میں ہے۔ حاملہ عورت جو
اسی حالت میں انتقال ہوئی دنیا میں، قیامت میں خبر میں اسی حالت سے اٹھے گی کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، مگر قیامت کا خوف اتنا ہوگا کہ وہ اپنا بچہ جندے کی پیٹ سے نکل جائے گا، اتنا ڈر اسے لگ جائے گا۔ تو اس دن بے خوف ہونا کوئی معمولی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کا انعام عیدین کی رات میں عبادت کرنے میں رکھا ہے۔ جو عیدین کی راتوں میں عبادت کریں گے اللہ قیامت کے دن ان کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ تو فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ قیامت میں ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کو کسی چیز کا غم لگے گا۔ خوف کہتے ہیں باہر کا، غم کہتے ہیں اندر کی چیز کو، دونوں بھی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ دیکھیں آپ، خوف باہر دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا کی رہے تیرے چہرے پر 12 بج کو ہی نہ کہتی نہیں میں یہ اچھے، اب تو ایسی ہے آدمیاں کی حالت، 12 کیا 24 بج گئی، اب مہنگائی ویسا سر چڑھ کو بول رہی ہے۔ تو یہ جو چہرہ دیکھ کر پہچان لیتی نا، اسے بولتی خوف۔ آدمی اوپر تو اچھا ہے مگر اندر ختم ہو جاتا ہے، اسے بولتی غم۔ تو اللہ فرما رہی نہ ہمیں قیامت کے دن اسے ظاہری خوف دیں گے، نہ اندرونی غم دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہاں ہے؟ ایسا صدقہ جو احسان سے پاک ہو، جو کس سے پاک ہو؟ تکلیف دینے سے پاک ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی اپنے امارت کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں وہ بیمار ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی پہنچ گئے ان کی عیادت کے لیے، بات چیت پوری ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی عبداللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو طبیب بھیج دوں علاج کے لیے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جس نے مجھے بیمار کیا ہے وہی شفا دے دے گا، مجھے طبیب کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا کم سے کم کچھ ہدیہ بھیج دوں جو آپ کے کام آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں صحت مند تھا تب مجھے مال کی ضرورت تھی، تب نے تو آپ نہیں دیا، بیماری میں لے کر کیا کروں گا؟ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں، اور اپنے بچوں کو دے دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میرے بچے الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھایا ہے، کیا یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی ہم سے درخواست کرتا نا حضرت ذرا کاروبار میں مندی چل رہی ہے، کہتے بھی دیو تعویذ کی اس کو، تو سورہ واقعہ پڑھا تو پڑھ لے تو حضرت ذرا تعویذ بھی دیو۔ کیوں؟ یقینی نہیں ہے، قرآن پر یقینی نہیں ہے ہمارا۔ اور یہاں باپ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھایا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سورہ واقعہ پڑھ کے اللہ سے لے لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ یوں ان کے دل بے نیاز تھے، کوئی مال دولت کا لالچ اندر نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اور ایک بزرگ گزرے قاضی احسان شجاعی آبادی، یہ بھی بڑے درجے کے گورنر تھے، تو ایک نواب صاحب ان کی عیادت کے لیے پہنچے جب یہ بیمار تھے۔ قاضی احسان شجاع صاحب جب بیمار ہوئے تو ایک نواب صاحب پہنچے، ساری بات چیت ہو گئی، عیادت پوری ہو گئی، آخر میں کہا حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ، تھیلی بھر کر پیسے۔ تو حضرت نے کہا نواب صاحب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو نواب صاحب بھی بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے کہ یہ میری کمائی کے پیسے نہیں، یہ میری والدہ کے حلال جمع ہوئے پیسے ہیں، میری والدہ نے تمہیں ہدیہ دیا ہے۔ دینے والے بھی محتاط ہوتے تھے، لینے والے بھی محتاط ہوتے تھے، یاد رکھیں، دونوں کو برابر کا خیال تھا، حلال کا، پاکیزہ مال کا۔ تو میرے عزیزوں اللہ بھی ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، پھر اللہ پاک کا فرمان ہے مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب بھی دوستوں سے ملے، بھائیوں سے ملو، ہمیشہ خیر کی بات کریں، ہمیشہ خیر کی بات کریں۔ کوئی اچھی بات آپ کو پتہ ہو تو اپنے بھائی سے شیئر کریں، اپنے دوست سے شیئر کریں، مناسب بات۔ ومغفرہ، کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، انسانوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، تو غلطی ہو جائے درگزر کر دیں، پکڑ نہیں کرنا، درگزر کرنا۔ دنیا میں آپ جتنا لوگوں کو معاف کریں گے قیامت میں اللہ اتنا آپ کو معاف کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، بدلہ لینے کی طاقت ہے پھر بھی معاف کرنے کی عادت رکھو، اور اصل میں یہی معافی ہے کہ آپ چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی معاف کرنا۔
ابھی کچھ وقت، مہینے یا سال پتہ نہیں، امریکہ کے اندر ایک کیس چلا تھا، ایک حبشی غیر مسلم نے وہاں ایک جو مسلمان فیملی رہتی تھی، نوجوان بچے کا قتل کر دیا۔ بچہ تو مر گیا، تو باپ کیس کے لیے اٹینڈ ہوتے تھے، اور جب فائنل ہیئرنگ تھی تو اس وقت جج صاحب نے آخری مرتبہ باپ سے پوچھا، شہید بیٹے کے باپ سے پوچھا، کیا اب بھی آپ اپنی بات پر برقرار ہیں؟ تو باپ نے کہا میں ابھی برقرار ہوں۔ پتہ ہے ان کا فیصلہ کیا تھا؟ کہ میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، اب اسے سزا ملے گی، مجھے کیا ملے گا؟ میں اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی موت کے قاتل کو معاف کر دوں گا۔ حالانکہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں، اب اگر وہاں کہیں گے تو ہمیشہ کے لیے جیل میں جائے گا، مگر وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ طاقت کے باوجود بھی جو معاف کرے گا اللہ اسے وہ بدلہ دیں گے قیامت میں کہ جس سے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اب سارے ثبوت گواہ ثابت ہو گئے، اب اگر میں ہاں کہوں گا تو یہ جیل کو جائے گا اور عمر قید کی سزا اسے ملے گی، مگر میں اب کہوں گا کہ میں نے اب اسے معاف کر دیا۔ سارا مجمع رو رہا تھا، جج بھی رو رہی تھی، سارا مجمع رو رہا تھا کہ اسلام ہے ہی اتنا خوبصورت۔ جیسے حضرت علی کو عبد الرحمن بن ملجم نے قتل نہیں کیا تھا، حملہ نہیں کیا تھا، ابھی کچھ سانسیں باقی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پوچھا گیا حضرت علی اس وقت میں بھی پوچھنے لگے کہ میرے قاتل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ نہیں، پکڑ کے رکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو سر قلم کر دیں گے۔ کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، اسے کھانا دو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ سبحان اللہ، اگر میں بچ جاؤں گا تو میں خود حل کر لوں گا اپنا مسئلہ، اگر میں مر جاؤں تو پھر اللہ ہے، دیکھ لیں گے، چھوڑ دو اسے۔ ہے اتنا ہمارے پاس ظرف، ہم تو یہ گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے، ہمارے پاس معاف کرنے کی سنت ہی ختم ہو گئی، اور اب بدلہ لینے والوں کا ہمارے پاس بڑی قدر ہے۔ ایک غلطی ہو جائے 10 مقدمے ڈالو حضرت، چھوٹے چھوٹے باتوں ڈال کو، کیا ملتا تم نے اس سے؟ اللہ کے لیے ہماری دنیا کی زندگی آخرت کے لیے ہے، ہمارا ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے، ہمارے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے، اگر اللہ راضی ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ تو فرمایا قول معروف، اچھی بات کرو، ومغفرہ، کچھ غلطی ہو جائے درگزر کرو، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے بہتر ہے۔ کون سے صدقے سے؟ کہ جو صدقہ آپ دیں گے اور بعد میں اسے تکلیف بھی دیں گے اور اسے بدنام بھی کریں گے کہ میں نے اسے دیا، میں نے اسے دیا، میں نے اسے دیا۔ اس تکلیف والے صدقے سے اچھا ہے کہ کوئی اچھی بات کرو، دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ دینے کے بعد آپ احسان جتاتے ہیں، میرے عزیزوں، آپ نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی کہ سب کو عذاب ہوگا قیامت کے دن، مگر 3 بندوں کو بڑا خطرناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننے والے کو خطرناک عذاب ہوگا۔ غفلت میں نیچے اتر گیا کوئی بات نہیں، مگر جان بوجھ کر پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ قیامت میں دردناک عذاب کا باعث بنے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی نے فرمایا جس نے دکان میں بیٹھ کر سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے اسے بھی قیامت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اور تیسرا، صدقہ کر کے احسان کرنے والے کو اللہ قیامت میں دردناک عذاب دیں گے۔ اور ایک روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے، 3 گنہگار قیامت میں ایسے ہوں گے جن کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اللہ اکبر، نظر رحمت بھی ڈالنا پسند نہیں کریں گے۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، اگر موت سے پہلے ماں باپ کی معافی نہیں مانگ لی اور اسی حال میں ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا یہ دنیا سے چلا گیا کہ ماں باپ اس سے ناراض تھے، تو میرے عزیزوں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، خود ہی چلے گئے۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ کو ہم نے اگر ناراض کیا ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درود نکال کر کتابوں میں سے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ اگر یہ درود کثرت سے پڑھ کر، یہ دعا اگر کثرت سے پڑھ کر ماں باپ کے لیے مانگیں گے تو اگر نافرمانی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ راضی کروا دیں گے قیامت میں۔ وہ دعا یاد کرو
اور اگر کوئی اس کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا سے والدین چلے گئے اور ناراضگی کی حالت میں، تو وہ دعا یاد کرو اور ہر جمعہ ماں باپ کی خبر پر پہنچ کر پڑھو۔ تو نبی نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ جسے قیامت میں اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب کا عادی کہ پیتے پیتے مر گیا بغیر توبہ کے، توبہ کر لی تو بات مسئلہ حل ہے، بغیر توبہ کے اگر شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا تو قیامت میں اللہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور تیسرا میرے عزیزوں یہی مسئلہ ہے، جو احسان کر کے جتاتا ہے اللہ قیامت میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے چھوٹا صدقہ ہو یا بڑا اللہ کے حوالے کر دو۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں نبی کے، جو کربلا کے میدان میں اللہ نے جن کو نہیں بچایا، وہ جب 40 گھرانے ایسے تھے جن کو حضرت راشن پہنچاتے تھے مہینہ مہینہ، اور یہ علم کب کھلا پتہ ہے جب حضرت کا انتقال ہو گیا، جب غسال غسل دینے والے نے جب غسل دیا تو ان کے دونوں پیٹھ پر وہ نشان بیٹھے تھے جو موٹے اٹھا اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا 40 گھرانوں کو حضرت رات کے اندھیرے میں جا کر صدقے کا مال رکھ کر دستک دے کے نکل جاتے تھے، دروازہ کھلنے سے پہلے غائب، سامنے دیکھا تو راشن پڑا ہے اور دینے والے کا پتہ نہیں۔ سبحان اللہ، کیا تھا دل ان کا۔ اہل بیت کا یہ حق ہے جو اس طرح کا صدقہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ بڑی اہم چیز ہے، اسے خاص کر ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی غنی بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں۔ تو الحمدللہ اس پورے ہفتے میں سب سے پہلے پیر کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ، اس کی تفسیر ہوئی۔ منگل کے دن حضرت نیک انسان، حضرت عزیر بھی ہو سکتے ہیں، حضرت ارمیہ، حضرت خضر، حضرت حزقیل، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال 100 سال تک اللہ نے موت دے کر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد چاشمے کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے 4 پرندوں کے، یعنی کہ اللہ سے مطالبہ کرنا کہ یا اللہ آپ مارنے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے 4 پرندوں کے بارے میں حکم دیا، ان کو پالو پوسو، پھر ان کو موت دی، پھر وہ سارا واقعہ۔ کل بروز جمعرات کو 1 روپیہ سچے دل سے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ 700 روپیہ اس کا ثواب دیں گے۔ جیسے 1 دانہ ڈالیں گے تو 7 بالیاں اور اس میں سے 100 دانے نکلیں گے، اس کی مثال دی گئی۔ اور آج کی جو تفسیر ہے کہ صدقے کی حفاظت کیسے کریں گے، احسان سے بچیں گے، احسان جتانے سے بچیں گے، اور نمبر 2 اسے تکلیف دینے سے بچیں گے۔ یہ 2 چیزوں سے بچو گے تو تمہارا صدقہ بچے گا، ورنہ صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ پورے ہفتے کا ہمارا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یقین کامل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا، اللہ ہم سب کو ایسا یقین کامل نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں احسان جتانے سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں تکلیف دینے سے بھی بچائے، ٹھیک ہے نا۔ ان سب سے اللہ ہم پناہ مانگیں انشاءاللہ، اور ہماری اس درس قرآن کے حلقے کی دعوت چلائیں۔ اس کے ساتھ الحمدللہ میں نے کل بھی اعلان کیا تھا، آج بھی اعلان کر دیتا ہوں، الحمدللہ ہماری اس مسجد یا اللہ کی ذمہ داروں کی بڑی فکریں ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری یہ کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجمع قرآن سے، دین سے، مسئلے مسائل سے منسلک ہو، تو اسی مناسبت سے یہ ہمارا درس قرآن کی بھی فکر ہے الحمدللہ۔ تقریباً 1.5 سال سے اللہ کے کرم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ بھی ہمارے ذمہ داروں کی فکروں کی برکت ہے۔ اور ایک فکر الحمدللہ یہ بھی ہوئی ہے کہ فجر کے بعد ہماری مسجد یا اللہ میں الحمدللہ ہمارے ایک مولانا ہے الحمدللہ جناب فاروق صاحب، ان کی زیر سرپرستی میں مکتب بالغان کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی بڑے بڑے احباب کے قرآن کو صحیح کرنے کا پروگرام ہے الحمدللہ۔ اور اگر آئندہ کثرت بھی ہوگی، آپ احباب کی زیادہ سے زیادہ مجمع بھی آئے گا، تو انشاءاللہ کسی ایک اچھے مفتی صاحب کو رکھ کر انشاءاللہ مسئلے مسائل کا بھی انتظام کرنے کے لیے ذمہ داروں کی بڑی فکریں ہیں ماشاءاللہ۔ ذمہ دار یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اس مسجد یا اللہ سے زیادہ مجمع مردوں کا ہو، عورتوں کا ہو، بچوں کا ہو، نوجوانوں کا ہو، زیادہ سے زیادہ ہم دین ان کے گھروں تک پہنچائیں، یہ ہماری فکر ہے الحمدللہ۔ تو میرے عزیزوں، بعد فجر
جو ہے بالغان کا مکتب کا نظم ہے، تمام احباب کوشش کریں. زندگی تو جاتی رہے گی، کبھی کبھی بچپنے میں قرآن نہیں پڑھتے اور چھوٹے موٹے سورے یاد رہ جاتے ہیں، مگر وہ بھی غلط سلط ہو جاتے ہیں، الفاظ کی صحیح درستگی نہیں ہوتی. جب تک آپ قرآن کو پڑھنے والے کے سامنے، ماہر کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے، قرآن صحیح نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرے عزیزوں حدیث میں ہے قرآن کو صحیح پڑھیں گے تو جیسے اجر ملتا ہے، اگر قرآن کو غلط پڑھیں گے تو قرآن الٹا پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے. اس لیے قرآن کو ماہر قرآن سے سیکھنا ضروری ہے. اس لیے ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ بعد فجر جو ہے، جو ہمارا مکتب کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہماری اس مسجد یا اللہ کے اندر، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں آنے کی فکر کریں انشاءاللہ. پہلے جو بھی تمہارے سے ہو سکے جو ہے چھوٹے چھوٹے سورے صحیح کر لیں، تصحیح کر لیں، جو ہے قواعد سیکھ سکے تو قواعد سیکھ لیں. انشاءاللہ اگر آگے مجمع بڑھے گا تو مسئلے مسائل کا بھی نظم رکھا جائے گا کہ جو مسئلے مسائل ہوں گے سب سیکھنا. سوچے جتنا ہمیں فکر دکھاتی انشاءاللہ اتنے ہمارے نظام بڑھتے جائیں گے، کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور اب بات بھی چلائیں، دوسرے بھی الحمدللہ آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. آپ خود بھی آنے کے پابند بنیں، دوسروں کو بھی اس کے آنے کی دعوت دیں انشاءاللہ، تاکہ ہماری اس مسجد سے زیادہ خیر پھیلنے کے اللہ فیصلے فرمائے اور ہمارے منتظمین کے عمروں میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اور آپ تمام احباب مصلیان کو بھی اللہ بے انتہا قبول فرمائے، ہمارے اس پورے محلے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. ٹھیک ہے نہیں؟